بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم سپہ سالار اور مدبر حضرت عقبہ بن نافع عالم اسلام کے ایک بے مثل سپہ سالار اور میدان کارزار کے مرد آہن تھے۔ افریقہ کی سرزمین پر رومن لشکر وحشی ہن، رحم ناشنا گھات اور خون آشام وندال عالم اسلام کے خلاف متحد ہو کر ایمانی قوت کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے، مگر جلیل القدر صحابی رسول کے فرزند حضرت عقبہ نے ان ساری شیطانی قوتوں کو اپنی ضرب ایمانی سے پاش پاش کر دیا، جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے فرمایا: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضرت عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت نافع بن قیس الفہری رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ سے پہلے ایمان لائے، چنانچہ حضرت عقبہ کی پرورش خالص اسلامی ماحول میں ہوئی۔ وہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ حضرت عقبہ نے خلافت راشدہ میں حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں مصر اور شمالی افریقہ کی ابتدائی مہمات میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے۔ اموی خلافت کے دور میں جب حکومت کی باغ ڈور حضرت امیر معاویہ نے سنبھالی تو حضرت عقبہ بن نافع کو منتخب کیا کہ وہ بربروں کا قلع کما کریں اور اسلامی حکومت کے مغربی حصے میں امن قائم کریں۔ چنانچہ حضرت عقبہ دمشق سے ایک لشکر جرار لے کر شمالی افریقہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک خوفناک صحرا کو عبور کرنے کے بعد بارکا کی طرف پیش قدمی کی اور اسلام دشمن قوتوں کو شکست دی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تیونس میں ایک مناسب مقام تجویز کر کے ایک چھاؤنی قائم کی، جسے فوجی مرکز بنا کر آگے قدم بڑھانا تھا۔ بعد میں وہاں ایک شہر آباد ہوا جس نے اسلامی دنیا میں کیروان کے نام سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ جب حضرت عقبہ کیروان پہنچے تو کیروان کا علاقہ جنگلی جانوروں اور حشرات کا گہوارہ تھا۔ وہاں پر انسانوں کا آباد ہونا ناممکن تھا۔ آپ نے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر جنگلی جانوروں اور حشرات وغیرہ کو مخاطب کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اگر اس کے بعد کوئی بھی نظر آیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ اس کے بعد جنگلی جانور جوک در جوک اپنے بچوں سمیت نکل گئے۔ یہ حضرت عقبہ بن نافع کی ایک کرامت تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک پیار اور عقیدت رکھتے تھے۔ جب حضرت عقبہ نے مرکز سے پیش قدمی شروع کی تو بربر قبائل اور دیگر اسلام دشمن قوتیں کہیں نہ ٹھہر سکیں اور حضرت عقبہ شہروں پر شہر فتح کرتے ہوئے شمالی افریقہ کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ وہیں پر انہوں نے وہ الفاظ کہے تھے جن سے اسلامی تاریخ کا ایوان ہمیشہ گونجتا رہے گا اور اس کی بازگشت قوت ایمانی کو ایک نیا جذبہ عطا کرتی رہے گی۔ انہوں نے اپنا گھوڑا جب سمندر میں ڈالا اور کہا: اے رب، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے پیغام کو اس کرۂ ارض کے آخری سرے تک پہنچا دیا ہے، اور اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا تو میں مشرکین سے لڑتا چلا جاتا، یہاں تک کہ تمام مخلوق تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتی۔ علامہ اقبال نے شکوہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور انہوں نے اپنی نوک شمشیر سے جن خطوں پر نقش کھینچے وہ ہمیشہ کے لیے دنیائے اسلام کا حصہ بن گئے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد فاتح افریقہ حضرت عقبہ بن نافع کیروان میں اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ جب وہ طنجہ پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت ان کے ساتھ صرف 300 کبار صحابہ اکرام اور تابعین پر مشتمل ایک جماعت تھی۔ جب وہ طہودہ کے مقام پر پہنچے 65 ہجری 683 عیسوی میں بربروں کا ایک سردار کسیلا جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، وہ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ جا ملا، جن میں رومن ذاب کے لشکر، قفزہ کے بادشاہ کے دستے اور ملکہ جرارہ کے لشکر بھی تھے۔ ان کے سامنے حضرت عقبہ کی مٹھی بھر جماعت کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مورخین لکھتے ہیں طہودہ کے مقام پر لڑی جانے والی اس جنگ میں حضرت عقبہ کے ساتھ 300 کبار صحابہ اور تابعین شامل تھے، جو بڑی بہادری اور جان فروشی سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے اور بہادری کے ایسے نقوش چھوڑ گئے جو رہتی دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عقبہ کا مزار ابھی تک شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی قومی زیارت گاہ ہے۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔